متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کے ذمے واجب الادا $1 ارب قرض کی رقم مؤخر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کو واجب الادا $1 ارب قرض کی ادائیگی آئندہ ہفتے کرنی ہے، تاہم اس ادائیگی میں 1 سال کی توسیع ہو جائے گی، جو حکومت پاکستان کے لیے قدرے ریلیف ہوگا کیونکہ اسے وقت سے پہلے سعودی قرض واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت 24 جنوری کو $1 بلین سعودی قرض کی ادائیگی کی تیاری کر رہی ہے۔ 24 جنوری ہی متحدہ عرب امارات کی قرض کی ادائیگی کی تاریخ ہے۔ سعودی عرب کو $1 بلین کی تیسری قسط کی ادائیگی کے بعد اکتوبر 2018 کو ملنے والے $6.2 بلین سعودی قرض کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال مئی میں تیل کے $302 بلین اور جولائی تا جنوری 2020-21 دی جانے والی مالی امداد کی واپسی معطل کر دی تھی۔ سعودی قرض کی واپسی کی اصل مدت 2022 میں پوری ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $6 بلین پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اس میں $3 بلین نقد تھے جبکہ $3 بلین تیل کی ادائیگی کے لیے تھے، تاہم اس اعلان کردہ پیکج سے صرف $2 بلین دیے گئے اور تیل کے لیے قرض ختم کر دیا گیا۔ امارات سے لیا جانے والا $1 بلین قرض 24 جنوری کو واجب الادا ہوگا، تاہم معاہدے کے مطابق اس قرض کی ادائیگی کو 1 سال کے لیے مؤخر ہو سکتا ہے۔ عالمی اور مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پاکستان صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کاروباری ہفتے کے آخری روز جمعے کو 24 قیرات فی تولہ سونے کی قیمت میں مزید ₹500 کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت $1,12,900 سے گھٹ کر $1,12,400 ہو گئی۔ اسی طرح 24 قیرات سونے کی فی 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی $429 کی کمی ہوئی، جس کے بعد فی 10 گرام سونے کی قیمت $96,794 سے کم ہو کر $96,365 ہو گئی، جبکہ 22 قیرات سونے کا فی 10 گرام بھاؤ $88,334 پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $18 کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد سونے کی فی اونس قیمت $1,847 سے کم ہو کر $1,829 ہو گئی، جبکہ چاندی کی فی تولہ قیمت میں کوئی کمی پیشی واقع نہیں ہوئی، جس کے باعث 24 قیرات فی تولہ چاندی کی قیمت $1,300 جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت بھی $1,114.54 پر برقرار رہی۔ ڈائریکٹر ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جولائی سے دسمبر 2020 تک ریکارڈ $6 ارب سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم کہتے ہیں، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس وصولی کی گئی ہے۔ جولائی سے دسمبر 2020 تک ریکارڈ $6 ارب سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایکسائز کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے دوران ریکارڈ وصولی صارفین کو جدید سہولیات کے سبب ممکن ہوئی۔ چیف کمشنر کے ویژن کے مطابق ٹیکس وصولی کو آسان بنایا گیا۔ گھر بیٹھے ٹیکسوں کی آن لائن ادائیگی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا انقلابی اقدام ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹیکس نظام میں اصلاحات کو سراہا تھا اور ٹیکس دہندگان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹیکس دہندگان پاکستان کے محسن ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی تھی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ٹیکس دہندگان کی پذیرائی ہو۔ سال 2020 کے آخری مہینے دسمبر میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 22.72% تک بڑھ کر $1,40,10,00,000 کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئیں، جبکہ گزشتہ سال کے اسی مہینے میں یہ $1,14,00,00,000 تھیں۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر ملک کی برآمدات اس ماہ کے دوران 9.20% تک بڑھیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی بنیاد پر جولائی سے اگست کے دوران ٹیکسٹائل کی برآمدات گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں $6,90,40,00,000 کے مقابلے میں 7.79% بڑھ کر $7,44,20,00,000 رہیں۔ ٹیکسٹائل کا سامان جس نے مثبت تجارتی نمو میں حصہ ڈالا، اس میں نائٹ ویئر بھی شامل تھا، جس کی برآمدات مالی سال 2021 کی پہلی شش ماہی میں $1,84,90,00,000 تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں $1,58,60,00,000 تھیں۔ اسی طرح بیڈ ویئر، تولیہ، خیموں، کینوس اور ترپال کی برآمدات میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ریڈی میڈ گارمنٹس کی برآمدات 5.54% اضافے سے $1,49,00,00,000 رہیں۔